بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ G8 قرآن کلاس میں آپ کو ویلکم۔ اور جیسا کہ آپ گزشتہ کلاسز سے واقف ہیں کہ ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 کر رہے تھے، اور آیت نمبر 5 میں پہلے ہم نے رسول کے اوپر، یعنی کہ پہلے ہمارا طریقہ کار ہے کہ اسماء کو کور کرتے ہیں اور افعال، اور پھر اس کے اندر جو حروف ہیں پریپوزیشنز ان کو ہم کور کرتے ہیں جیسے جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور کلاس آگے چلے۔ تو رسول کے بارے میں تفصیلاً گزشتہ کلاسز میں بات ہوئی تھی، اور آج جو لفظ ہمارے سامنے ہے وہ ہے بلسان، یعنی یہ جو رسول تو ہم نے کور کر لیا تھا لیکن بلسان، تو اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ تو یہ نوٹس آپ کے سامنے ہیں کہ بلسان جو ہے وہ، اب دیکھیں کہ اس میں نکرہ، یہ تنوین جو ہے اس بات کو ظاہر کر رہی ہے، اور واحد ہے کیونکہ اس کی جمع جو ہے وہ السنہ آتی ہے، اور مجرور بھی ہے کیونکہ یہ جو تنوین ہے یہ نیچے حرف کے نیچے ہے، اور با جو ہے اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ مرکب اضافی اس لحاظ سے، یا اگر اس میں مرکب جاری بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ حرف جر کے بعد یہ اسم آیا ہے۔ درد ہو رہا ہے یا میں کیا کروں، دوائی کون سی ہے؟ تو اس کے جو مصدری حروف ہیں وہ ہے لام، سین اور نون، یعنی یہ جو لفظ ہے اس کے آغاز میں اس کے جو مرکزی حروف ہیں لام، سین، نون، اس سے ماضی بنتا ہے لسینہ، اور مضارع یلسنو، اور اس کا مصدر ہے لسنن، تو لسینہ، یلسنو، لسنن، اور پھر اس سے جو اسم اس کا بنتا ہے، اس سے اسم جو آیا ہے وہ ہے لسان، یعنی یہ جو پوری اس کی بنیاد ہے روٹ لیٹرز، یہاں سے یہ لفظ برآمد ہوا ہے۔ تو اس کے معنی میں، اس کی بنیاد میں یہ ہے کہ کوئی فصیح ہونا، واضح طور پر واضح ہونا، اور قرآن مجید میں یہ جو فعل تو استعمال نہیں ہوا لیکن جو لفظ لسان ہے یا اس کی جمع السنہ یہ استعمال ہوا ہے۔ لسان جو ہے وہ تو کئی معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے، ابھی ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی جو بنیادی معنی ہے لغوی، یعنی کہ منہ کے اندر گوشت کا ٹکڑا مستطیل ہوتا ہے، متحرک، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں، جب کلام کرتے ہیں تو یہ متحرک رہتا ہے، مستطیل بھی ہے یعنی اس کی شکل، اور تمام جسم میں یہ وہ واحد جگہ ہے جس کو ذائقے کا احساس ہے۔ باقی جو جسم ہے اس میں انسان کر لیتا ہے اس کا جسم کا کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، لیکن یہ میٹھا یا نمکین یا اس طرح کے مختلف جو لیئرز ہوتے ہیں ذائقہ کے، یہ صرف زبان کر سکتی ہے، اور کھانا نگلنے میں معاون، تو کئی اس کے جسمانی استعمالات ہیں۔ لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت تکلم کے طور میں بھی اس کو انسان کو یہ نعمت عطا کی ہے، اور اسی طرح باقی جو اگرچہ ہم ان کی نہ بھی سمجھتے ہیں ان کی زبان یا ان کی تکلم کا انداز جو جانور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک حد تک تکلم دیا ہے، اپنی آوازوں سے وہ بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، اور کئی ہم اس کے مظاہر دیکھتے ہیں، لیکن جس کو قوت بیان عطا کی ہے وہ صرف اور صرف انسان ہے، اور یہی
جو قوت بیان ہے، یعنی زبان تو ہر ایک کے پاس ہے، وہ انسان بھی آوازیں لگاتا ہے، نکالتا ہے، اور ہم اس کو، ہمارا جو ذہن ہے اس کو ڈی کوڈ کر کے تو ہم اس کو ان آوازوں کو، ان لہجوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح جانور بھی یہی کام کرتے ہیں کہ ان کے اندر مختلف ان کی آوازیں ہیں، وہ آوازیں انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں اور اپنی انداز میں وہ بات بھی کرتے ہیں۔ بلکہ قرآن کریم میں تو لکھا ہوا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں ان کی تسبیح کا علم نہیں ہے، تم اس کو سمجھتے ہیں، تفقہون تم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اور اس میں جانور بھی شامل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کو قوت بیان عطا کیا، جس کی وجہ سے وہ اپنا علم جو ہے وہ دوسرے تک منتقل کرتا ہے، اور علمی ترقی جو ہے اس میں ایک گہرا تعلق اس کا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لسان کے مختلف استعمالات جو ہے وہ قرآن کریم میں کون سے آئے ہیں۔ تو پہلا اس کا استعمال قوت تکلم، قوت گویائی کے معنی میں ہے۔ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اگر آپ دیکھیں کہ سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے میں، پارہ نمبر 16، اس میں پہلے شروع میں تو سورۃ الکہف کے کچھ 3 رکوع ہیں، اور اس کے بعد سورہ مریم 6 رکوع، اور اس کے بعد سورۃ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ تو سورۃ طٰہٰ کا دوسرا رکوع جو ہے اس میں اسی دعا سے ہوتا ہے جو مشہور ہے کہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، تو پھر آپ نے یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے جو فصاحت و بلاغت چاہیے، جو اس کے اندر بات کرنے کا ایک روانی اور جو قوت تکلم چاہیے، اس رائل کورٹ میں جا کر اس میں کمی ہے، اس میں قلت ہے۔ تو آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی مجھے قوت گویائی، میری قوت تکلم کو بڑھا دے۔ یہ جو بیان کیا جاتا ہے بعض تفاسیر میں یا عموماً عوام میں مشہور ہے کہ بچپن میں ان کو لکنت ہو گئی تھی، اور ان کو آگ کا انگارہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک چمکتا ہوا ہیرا سمجھ کے اس کو اپنی زبان پہ رکھ لیا اور لکنت کا شکار۔ یہ بالکل بے بنیاد چیزیں ہیں۔ اس کا قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ فصیح انسان تھے، اور آگے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا۔ تو ان کو قوت ایک سچویشنز کے مطابق، بعض جو ہوتے ہیں شرمیلے ہوتے ہیں، پبلک میں کلام نہیں کر سکتے یا اتنے اس انداز میں، تو جو رسالت، جو پیغام آپ نے لے کے جانا تھا، اور جس طرح کا فرعون جابر بادشاہ تھا، اور جو وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتا تھا، اور پھر خاص طور پر اس شاہی محلات میں آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ادھر پرورش پائی، اور انہوں نے آپ کے اوپر ان کی زبانی کے احسانات بھی کیے۔ ظاہر ہے کہ جب بچپن میں پرورش پائی تو سارا ان کا خیال رکھا گیا اسی طریقے سے، اور یہی بات جو ہے سورہ شعراء کے دوسرے رکوع میں اس نے یہ ایک اس اظہار کیا تھا کہ تم نے اپنا بچپن ہمارے اندر گزارا ہے، اور تمہیں پتہ نہیں کہ کس طریقے سے ہم نے تمہیں پارا، علم نربی کا فینا ولیدن، اور پھر تم نے اپنی عمر ہمارے میں سے گزاری۔ تو کئی قسم کے اس طرح کے آپ کے پاس جو ہے وہ اس طرح کے خدشات تھے کہ آپ نے یہ دعا کی۔ تو بندش جو ہے ان کی زبان پر نہیں تھی کہ گویا وہ کوئی بات لکنت تھی، ان کے بات میں کلام نہیں کر سکتے، جیسے تھتھلا کے کئی لوگ جو ہے بچے بچپن میں بولتے ہیں، یا بڑے ہو کے بھی کئی جو ہے ان کی زبان صاف نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو وہ مطلوبہ فصاحت و بلاغت درکار تھی، وہ قوت تکلم میں ترقی تھی، تاکہ آپ اعتماد کے ساتھ اپنی بات کو، اور بات بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی تھی، جو وہ رسالت و پیغام تھا اس تک پہنچاتے اور اس کی قوم تک پہنچاتے۔ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل آگے بھی آئے گی۔ دوسرا استعمال جو ہے لسان کا، وہ زبان کے معنوں میں، لغت کے معنوں میں،
بول چال کے معنی میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الدخان کی آیت نمبر 59 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، کہ ہم نے اس قرآن کو بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان پر، یعنی تیرے جو بول چال ہے، لغت ہے زبان میں، اس کو ہم نے آسان کر دیا ہے۔ اور اس کے کئی مفہوم ہے کہ آپ کے لیے اس میں آسانیاں پیدا کی، اس کے پڑھنے میں، اس کے بیان کرنے میں، اس کی تلاوت میں، اور آپ کو اس کے معنی جو ہے وہ سمجھا دیے۔ اور اسی طرح بلسان عربی مبین سورہ شعراء کی آیت نمبر 196 میں، اور پھر لسان کا نام لیا گیا ہے۔ جیسے لسان تو بہت ساری اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے ہماری آیات میں سے ہے کہ ہم نے مختلف قسم کی زبانیں پیدا کی ہیں، لہجے پیدا کیے ہیں، اور اختلاف ہے ان کی رنگوں میں۔ تو بلسان عربی مبین سے یہ مراد یہ ہے کہ یہ عربی زبان جو بڑی واضح، بڑی ایک فصیح و بلیغ ہے، یہ لسان یعنی یہ زبان جس کا نام عربی ہے، اور پھر عربی کی جو آگے مثال بتائی، اس کی جو ایڈجیکٹو ہے، اس کی جو صفت ہے وہ مبین، کہ یہ اپنے مطالب کو، اپنی ہدایت کو، اپنے پیغام کو خوب واضح کرنے والی ہے۔ تو دوسرا استعمال جو ہے اس کا زبان میں، لغت، بول چال، اور بلسانی کا سے مراد ہے کہ تیری زبان جو عربی تھی، آپ کو عربی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کلام کیا۔ اور چنانچہ یہ والا ہے، یہی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا، اس کا معنوی مرادی معنی یہ ہے کہ ہم نے جو کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی زبان میں ہم نے وحی کی ہے، تاکہ وہ بات کھول کھول کر لوگوں کو سمجھائے۔ اور یہ بات اس لیے قرآن کریم میں عربی میں وہ بیان کیا گیا جیسے بلسان عربی مبین۔ در حقیقت یہ الدخان کی آیت نمبر 59 یہ بتایا جاتا ہے کہ تیری زبان، اور تیری زبان کون سی ہے؟ کلیئر قرآن کریم میں بتایا کہ عربی۔ تو قرآن کریم میں گہرے اشارات ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، آپ کیا جو ہے کیسے جو ان کے روزمرہ کی باتیں بڑے فصیح و بلیغ انداز میں بیان کی گئی ہیں، اور قرآن کریم سے متعلقہ کہ کس پہ اترا، کب اترا، کون اس کو لے کے آیا، اور کون سی زبان میں اترا، ساری۔ اب یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ لسان کا مطلب زبان بھی ہوتا ہے، اور عام طور پر لسان کے لفظ جو ہے وہ خاصا استعمال کیا جاتا ہے۔ لسان العرب ایک مشہور معروف ایک لغت کا نام ہے، ایک ڈکشنری ہے جو ابن منظور کے نام سے، اور ولیم کی جو لین ہے اس نے جو ڈکشنری انگلش میں ہے وہ بھی اسی کی بہت ساری اسی کی ٹرانسلیشن ہے۔ تو لسان العرب جو ہے وہ ایک بہت ہی تفصیلی اور جامع جو ہے وہ، تو یہ لسان العرب کا مطلب یہی ہے کہ عرب کی زبان، عرب کی لغت، عرب کی بول چال۔ لسان کی جمع السنہ آتی ہے۔ اس میں یاد رکھیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ الف لام جو ہے وہ جب کسی سے لگا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم معرفہ ہے، لیکن بعض ایسے لفظ بھی ہیں جن میں الف لام یعنی الف لام یہ اس کی سپیلنگز کا، اس کے تلفظ کا، اس کے جو ہجے ہیں ان کا حصہ ہے، اسی لیے السنہ لسان کی جمع، اور یہ السنتن، اور اگر ہم اس کی لگائیں اس میں معرفہ الف لام لگائیں اس کو معرفہ بنانے کے لیے تو السنہ جو ہے آئے گا۔ تو آیت کریمہ ہے سورہ روم کی آیت نمبر 23 کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شروع میں وَمِنْ آیَاتِهِ سے بات چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے یہ بھی ایک آیت اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہر زبان کو ایک اہمیت دی گئی ہے، ایک اس کا جو آئیڈینٹی ہے، اس کی شناخت تسلیم کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے یہ زبانیں بنائی گئیں، جاری ہوئیں۔ تو
تو واختلاف السنتکم و الوانکم، جیسے بنی نوع انسان جو ہے ان کے رنگوں، ان کی نقوش جو ہے ڈفرینٹ ہیں، ان کی رنگ جو ہے مختلف ہیں، کوئی گندمی ہے، کوئی سفید ہیں، کوئی بلیک ہیں، کوئی جو ہے وہ ریڈش، مختلف قسم کی، اور اسی طرح ان کی زبان اور ان کے لہجے. تو یہ جو فرمایا کہ واختلاف السنتکم والوانکم، اس میں کہ تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف. اس میں السنہ سے مراد مختلف زبانوں کی اصوات، یعنی صوت کی جمع اصوات، اور ان میں لہجوں کا اختلاف ہے. بظاہر بعض اوقات اگر ہم انگریزی کو دیکھ لیں تو زبان انگریزی ہے، انگلش، لیکن اس کے بہت سارے لہجے ہیں، اور یعنی کہ آئرش لہجہ کچھ اور ہے، انگلش، امریکن، کینیڈین، آسٹریلین، مختلف قسم کے اس کے لہجے ہیں اور بدلتے ہیں. اور یہ جو لہجے ہیں یا آوازیں، جسے انسان کی قوت سامعہ یعنی سماعت کرنے کی قوت، ہم نہ بھی کسی کو دیکھیں، صرف جو قوت سامعہ جو عطا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ہم دیکھ کر ایک کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ کون ہے. یعنی کہ اندھیرے میں بھی آواز کا ایک اپنی آئی ڈی ہوتی ہے، تو اس کا لہجہ جو ہے اس سے وہ دوسرے کو الگ کر لیتی ہے. مجھے یاد ہے کہ کل ہی ایک البانیہ سے فون آیا اتقاء کے سلسلے میں، تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کون بات کر رہا ہوں. اس نے ویسے ایک انکوائری کے طور پر ایک بات کی، تو باتیں کرتے کرتے 1 منٹ کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آپ، میرا نام لیا کہ آپ وہ ہیں. میں نے کہا جی. تو وہ کہتا کہ میں نے آپ کی آواز سے پہچانا. تو آواز کے جو مارک آف ریکگنیشن ہے وہ لہجے میں، آواز الفاظ کی ادا کرنے میں، ایک اس کی بھی اپنی آئی ڈی ہے، ایک یعنی کہ لہجے کی اور صوت اللسان زبان کی، اس کی بھی ایک ہوتی ہے. اور اسی طرح جیسے ہم رنگوں سے یا مختلف جو ان کے نقوش ہوتے ہیں انسانوں کے مختلف فیچرز، اس سے ہم ان کو پہچانتے ہیں، تو لہجہ جات سے بھی ہم پہچانتے ہیں. اور اسی طریقے سے جیسے ہماری زبان کو ہم دیکھیں کہ جو صوت جو زبان ادا کرتی ہے وہ بھی، یعنی کہ اس کا آغاز بھی بالکل انسان کی طرح ہے، کہ انسان کی طرح وہ بچوں کی جو آواز ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، جوان کی آواز کچھ اور ہے، اور آواز بھی اپنی عمر کے مراحل طے کرتی ہے، اور وہ بھی آواز بھی بوڑھی ہوتی ہے. آواز بھی اب دیکھیں صبح کے ٹائم ایک دم وہ بھی سوئی سوئی معلوم ہوتی ہے، پھر ایک خاص وقت پہ اس میں بھی ایک جیسے جاگنا آتا ہے، وہ بھی اس کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، جب فلی الرٹ. تو بہت ساری اس کے اندر بھی لیئرز موجود ہیں، اور وہ اس کا حصہ ہے. تو ابھی بات ہو رہی تھی کہ واختلاف السنتکم، کہ اللہ تعالیٰ نے زبانیں بنائی ہیں، اور یہ جو الوان مختلف، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، کہ یہ وائٹ ہے، یہ بلیک ہے، یہ اس کا کلر جو ہے براؤن ہے. مختلف قسم کے جو اس کے شیڈز ہیں کلرز کے، اور ان کی لب و لہجے ان کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اس کی آیات میں سے یہ ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے اس کے بہت یہ زبردست آیت ہے جو ریسزم یا اس قسم کی جو سپیریورٹی ایک کی دوسرے کے اوپر، اس کے اوپر ایک کاری ضرب لگانے والی یہ آیت مبارکہ ہے، جو قرآن کریم جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہی جو مضمون سورۃ الحجرات میں بیان ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے کہ فرمایا کہ ہم نے یہ جو آیت ہے نا کہ خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تمہیں جو ہے وہ شعوب میں، مختلف قبائل میں، اور مختلف جو ہے مختلف قبائل اور مختلف قوموں میں تمہیں تقسیم کیا تاکہ تم تعارف جو ہے وہ کرو. لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل جو چیز ہے وہ ہے جو بیان کی گئی ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کی اولین زبان یہ آتا ہے کہ اگر یہ السنتکم یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، تو کہیں تو آغاز ہوا ہوگا. تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ تخلیق انسانی کا قرآنی فلسفہ یہ ہے جو سورہ النساء کی آیت نمبر 2 میں بیان ہوا ہے. اور یہ بڑی مشہور آیت ہے، کیونکہ آیات النکاح جو آیات ہیں 5،
ان کے اندر یہ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں میں سے مردوں اور عورتوں کو بکثرت پھیلا دیا۔ تو یہ آغاز ہے یہ انسان کی تخلیق کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ اس کی مختلف جو ہے وہ معنوی اور تفسیر بیان کی جاتی ہے، سائنسی نقطہ نظر سے بھی بیان کی جاتی ہے۔ بہرحال ایک نقطہ آغاز تھا جو ارتقاء کے سانچے میں ڈھل کر ایک خاص مقام پر آ کر اللہ تعالیٰ نے پھر رجالن کثیرا و نساء ان کو اس حالت تک پہنچایا۔ تو روئے زمین پر جس قدر لوگ، قبائل اور قومیں رہتی ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں، اگر یہ سب ایک انسان کی اولاد ہیں، اگر ایک ان کا جد امجد، اور ان کو جیسے کہا کہ تم آدم کی اولاد ہو، یا بنی، یہ کہا گیا کہ بنی آدم، قرآن کریم میں آتا ہے یا بنی آدم، یا بنی آدم کہہ کر کئی مرتبہ خطاب کیا گیا کہ اے آدم کی بیٹو، اے آدم کی اولاد۔ تو اولین جو لوگ تھے ان کی پہلی زبان کون سی تھی؟ اس کے اوپر جو لسانیات کے ماہر ہیں، فلالوجی جس کو کہتے ہیں، اس کے جو ماہرین ہیں وہ مختلف آراء اور بحث اور ڈیبیٹس جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، لیکن قرآن کریم میں بڑی فصیح و بلیغ انداز میں اشارہ فرمایا گیا ہے، اور یہ سورۃ البقرہ کی مشہور آیت ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ مس ہو گیا کہ اس نے آدم کو تمام نام سکھائے۔ اور نام جو ہے اس میں، اس سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ یہاں پہ عربی زبان کے یہ اسماء تھے جس میں گہرا علم ہوتا ہے کہ یہ اسم کیوں یہاں پہ اس کا نام کیوں رکھا گیا، کیونکہ عربی میں جتنے بھی اسماء ہے اس میں اس کا فنکشن اس کے اندر مضمر ہوتا ہے، اس کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انبیاء کے ناموں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اسم با مسمہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، آپ کا نام محمد اور احمد، اسی طرح موسیٰ اور عیسیٰ، ان سب جو جتنے بھی نام ہیں ان اسم با مسمہ، اور اسی طرح باقی جو عربی کے نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسماء سکھائے۔ بنی نوع انسان کی پہلی زبان کے بارے میں ماہر لسانیات میں اختلافات ہیں۔ کوئی جو ہے اس کو سنسکرت جو ہے قدیم آریہ اور ہندوؤں کی جو تھی زبان، مذہبی زبان، اس کو قرار دیتا ہے، کوئی کسی کو قرار دیتا ہے، کئی کہتے ہیں عبرانی ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن اور بائبل میں جو بالکل ابتدائی دور ہے، جو پروفیٹک ایج ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح کا آتا ہے ایک حضرت آدم اور پھر حضرت نوح کے یہ والا جو عرصہ ہے، اور اس کے بعد تو پھر یہ آہستہ آہستہ دوسرا تاریخ میں نئی جو ہے قومیں پیدا ہوئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور کام آگے مزید کھلتا ہے۔ تو اس کے حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہستیاں ہیں، جو کامن پرسنالٹیز ہیں، جن کا قرآن کریم میں بھی ذکر آیا ہے اور بائبل میں، تورات میں بھی ہے، اس میں موجود ہستیوں، مقامات اور جو مصنوعی خدا وہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، جسے اگر سورۃ نوح پڑھیں اس کا دوسرا رکوع، تو اس میں یغوث، یعوق، نصرہ 4-5 کا ذکر ہے۔ ان کے اسماء معرفہ پر اگر ہم غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے لیے پہلی زبان جو ہے وہ عربی میں بنائی تھی، عربی میں ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ اور یہ جو کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، مراد ہے کہ زبان کا خاص علم اور وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ اگر یاد پڑتا ہے کہ غالباً اس میں کہیں پہ یہ ذکر بھی ہے، اس میں دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ سے یہاں پہ ہونا چاہیے، یہ دیکھیں یہ لفظ ہے نا وَعَلَّمَ الْأَسْمَاءَ، تو یہ دیکھیں یہ بڑا ویری کلیئر ہے کہ یہاں سے دیکھیں کہ ان کو اسماء الہی سکھائے جاتے، اور یہ بھی ہے کہ
چونکہ پہلے وہ غاروں میں رہتے تھے، پھر ایک سویلائز زمینی زندگی کا آغاز ہوا، تو چونکہ انسانوں کے متمدن ہونے کی صورت میں ان کے لیے ایک زبان کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زبان کے اصول سکھائے، جن کے مطابق انہوں نے زبان کا علم جاری کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ زبان عربی تھی، کیونکہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ آدمی کو جس زبان کا علم دیا گیا تھا اس کی بنا مسمیات اور اسماء کے اتحاد پر تھی، یعنی ہر چیز کا نام اس کی خصوصیت کی بنا پر رکھا گیا تھا، نہ کہ بے تعلق۔ یہ وہی ہے کہ وہ علم آدم الاسماء، اور یہ خصوصیت صرف عربی زبان میں ہے کہ اس کے تمام اسماء مسمیات سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ اسباب، کسی اسم کے جو اسباب ہیں، کیوں یہ نام رکھا گیا، یہ اس کو دیا گیا، یہ سب سے زیادہ، بلکہ ہر جو لفظ ہے، وہ ہر جو اسم ہے اس کے پیچھے اس کا فنکشن، اس کی جو میننگ فلنس ہے، وہ اس کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ عربی زبان میں اسماء خاص معنی رکھتے ہیں، یہ وہی جو میں نے ابھی بتایا، جن سے ان کی حیثیت، ساخت اور اسباب اسم پر روشنی پڑتی ہے۔ کسی دوسری زبان میں یہ الفاظ اس طرح بامعنی نہیں جس طرح ادھر ہے۔ اور قرآن کریم سے اس کے اشارات، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو قرآن کریم میں بستیوں کی ماں ام القریٰ قرار دیا ہے۔ حوالہ نوٹ کریں، چیپٹر نمبر 42، سورہ نمبر 42، سورہ شورا اور آیت نمبر 8۔ تو وہاں فرمایا کہ ہم نے، یہ لفظ ہے کہ تاکہ تو، ہم نے یہ وحی کی ہے، ہم نے یہ قرآن نازل کر رہے ہیں تاکہ تو ام القریٰ کو ڈرائے۔ تو قریت ان کی جمع قریٰ، ام القریٰ بستیوں کی ماں، اور یعنی روئے زمین پر سب سے اولین بستی اور بستیوں کا آغاز کرنے والی بستی وہ یہ تھی ام القریٰ، مکہ۔ اور کعبہ کو اول بیت کہا گیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے 97، ان اول بیت وضع للناس للذی، جہاں پہ حج کا ذکر کیا گیا وہاں پہ اول بیت آل عمران میں، تو پہلا گھر۔ پھر آپ دیکھیں کہ سورۃ الحج میں، اب یہ عجیب بات ہے کہ سورہ آل عمران چوتھے پارے کا پہلا پیج، اس میں ان اول بیت وضع، یقیناً اول، پہلا، سب سے پہلا گھر، اول بیت جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وضع للناس، وہ وہاں پہ تھا۔ تو اب یہاں پہ اگر ہم اس کو یہ دیکھیں، اس کی پہلا گھر جو ہے، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ، چوتھا رکوع، یہ پارہ نمبر یہاں پہ یہ دیکھیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا، یہ دیکھیں مکہ کا جو پرانا نام تھا وہ بکہ تھا، کہ کثرت استعمال سے یہ با جو ہے وہ جب آبادی بڑھی اور با جو ہے یہ میم کے ساتھ بدل گیا۔ ہمارے زمانے کے اندر بھی یہ ہے کہ ہم کچھ سال پہلے، کئی بامبے ہوتا تھا، تو اب ایم آ گیا، ممبئی، میم اب وہ آ جاتا ہے، تو یہ بھی بکہ تھا، وہ جو مکہ میں ہے سب سے پہلا گھر۔ اس میں اگر دیکھا جائے، یہ دیکھیں آیت میں بکہ کا ہے، جو عربی محاورہ میں مکہ ہی ہے، کیونکہ عربی میں بعض جگہ میم کی جگہ با بھی استعمال کر لیتے ہیں، جیسے لازم، لازم کی جگہ یہ جو یہ لکھا نا کہ لازم، یہ سورہ الصافات میں اس کی مثال ہے، تین لازم کہا گیا وہاں پہ، تو بیسیکلی وہ لازم میم کو با کے ساتھ بدلا ہوا ہے۔ اقرب الموارد کی ہم کئی دفعہ یہاں پہ اپنی کلاس میں بات کر چکے ہیں، اس کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ بکہ مکہ کی وادی کا نام ہے، اور اس کا یہ نام وہاں لوگوں کے کثرت ازدحام، یعنی بار بار جب وہ حج کے لیے آتے تھے، طواف کے لیے آتے تھے، کیونکہ ام القریٰ تھی، وہ سینٹر آف سویلائزیشن تھا، اور پوئٹری کا اور لٹریچر کا وہ مرکز تھا، تو اس کی وجہ سے وہ آ گیا، کیونکہ عربی میں ازدحام کرنے کو بکہ کہتے ہیں۔ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ یہ لفظ بتایا گیا کہ بکہ کے اندر، کہ وہاں پہ وہی جو تھا کہ لوگوں کا غیر معمولی رجحان تھا اس کے اندر وہاں پہ آنے کا۔ مثابۃ للناس پہلے پارے میں وہاں پہ کہا کہ ہم مثابۃ للناس، بار بار آنے کی جگہ۔ تو بات میں کر رہے تھے کہ وہ یہ یہاں پہ یہ فرمایا گیا ہے کہ
یہاں پہ حج کے لیے یہ جو بیت ہے نا ان اول بیتن، اور یہاں پہ حج کے بارے میں بات کی، اس میں کئی روشن حج کی بات ہو کہ یہ جو بیان کیا گیا تھا یعنی کہ بنایا گیا تھا، اس کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ اس گھر کا حج کریں. اور سورت حج میں اس حوالے سے اس کو بیت العتیق کہا گیا ہے کہ سب سے قدیم گھر. یعنی سورہ حج آیت نمبر 30 میں حج کا ذکر ہے سورہ آل عمران کے اول بیت، اور اس بیت جو ہے اول بیت کو بیت العتیق، عتیق وہ ہوتا ہے جو بہت ہی قدیم ہو، the most ancient اس کو ہم کہیں گے. تو اس کا بھی یہاں پہ چلتے ہیں، سورۃ الحج کی بات ہو رہی تھی ابھی، تو پارٹ نمبر 17 میں ہونا چاہیے یہ، جی پارٹ نمبر 17، پارٹ نمبر 17 یہاں پہ یہ دیکھیں مکان البیت، بیت اللہ کی بات، اور پھر یہاں پہ آ کے اس کو یہ کہا گیا بالبیت العتیق، پرانے گھر یعنی کعبہ کا قدیم گھر. اور غالباً 2 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے بالبیت العتیق. ہاں یہ دیکھیں البیت العتیق 2 مرتبہ، خدا کے پرانے گھر. اور یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کو، یہاں قدیم گھر، یہ دیکھیں وہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ بالبیت العتیق قدیم گھر، اور 2 مرتبہ اس کا ذکر ہے. یہاں پہ آیت نمبر 34 میں بھی بیت العتیق قدیم گھر، اینشین، وہی جو بات کر رہے ہیں، جس سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ دنیا کی زمینی آبادی کا آغاز مکہ اور کعبہ کے علاقے سے ہوا، اور وہاں کی زبان عربی تھی. دنیا میں صرف عربی لسان کو ہی یعنی عربی زبان کو ہی ام الالسنہ کہا جاتا ہے. ام الالسنہ، اب دیکھیں ال 2 مرتبہ آ گیا، ال پہلے یہ والا ال، پھر السنہ، ام الالسنہ کہا جاتا ہے، یعنی زبانوں کی ماں کے لقب سے پکارا جاتا ہے، زبانوں کی ماں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک مایہ ناز تصنیف ہے منن الرحمن، اس باب میں قول فیصل ہے. اردو کا حصہ ہے کچھ، پھر عربی میں ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ آج کل شائع ہو چکا ہوا ہے. تو وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، بہت ہی گہری، اور عربی زبان کو ام الالسنہ ثابت کرنے میں وہ ایک بنیادی کتاب ہے. اور اب یہ جو دنیا کی بھی توجہ اس طرف جو ہے وہ آ رہی ہے، اور قرآن کریم کی خدمت کے بہت سارے جو ہے میدان ہیں، تلفظ جو ہے اس کے ساتھ پڑھنا، ترجمہ، تفسیر، لیکن صرف انہی کے اوپر نہیں، قرآن کریم کے لیے تو ہزارہا میدان ہے خدمت کے لیے. تو کوئی ایک میدان جو ہے وہ انسان انتخاب کر لے اپنی وقت کے مطابق، اپنی اہلیت، اپنی انٹرسٹ، اپنی دلچسپی کے مطابق، تو اس میں پھر لگ جائے. مجھے اس لیے یاد آیا کہ یہ جو فرمایا کہ قرآن کریم کی زبان عربی ام الالسنہ ہے، تو ایک بزرگ ہمارے گزرے ہیں، ان کو وہ ایڈوکیٹ بھی تھے، وکیل تھے، حضرت شیخ محمد احمد صاحب فیصل آباد کے امیر تھے، بڑے مشہور آدمی. اور انہوں نے اس کے اوپر، حالانکہ ان کا یہ شعبہ ڈائریکٹ نہیں تھا فلالوجی، لیکن ان کو دلچسپی پیدا ہوئی کہ میں ام الالسنہ کی یہ جو کہا گیا ہے کہ ام القرا، اور یہ ساری جو باتیں بیان کی بالبیت العتیق اور ان اول بیت وضع، اور یہ ساری جو، اور خاص طور پر منن الرحمن کے اندر یہ جو پیش کیا گیا حقائق اس کے بارے میں، تو انہوں نے اس کے اوپر اپنی ریسرچ کا آغاز کیا، اور ان کی ساری زندگی کا محصل ہے 63 لینگویج، 63 زبانوں کو انہوں نے ٹریس کیا. بڑی بڑی دنیا کی جو زبانیں تھیں کہ ان کا آغاز، ان کی بنیاد جو ہے وہ عربی سے ہے،
اور انہوں نے ایک خاص بعض طریقے اور بعض جو ایک اصول ہیں پرنسپلز ان کو پہلے وضع کر کے پھر ان کی کتاب انگلش کے اندر عام طور پر عام PDF میں مل جاتی ہے، تو وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، جس میں انہوں نے ایک بڑے سسٹمیٹک انداز میں یہ ثابت کیا ہوا ہے۔ تو ایک خدمت کا میدان انہوں نے چن لیا کہ قرآن کریم کی زبان عربی، اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کو میں مزید اس کو کھولتا ہوں، چنانچہ بہت ہی وہ دلچسپ ہے، اور یہ سلسلہ مزید توجہ کا طلبگار ہے۔ تیسرا استعمال جو ہے اس کا لسان کا، وہ فصاحت و بلاغت ہے۔ اس کا ایک مطلب الرسالت، پیغام بھی ہے، اور المتکلم عن القوم، جو قوم کا ترجمان ہو، ان کی طرف سے جا کے بات کرے، اس کو بھی یہ لسان کہا جاتا ہے، جیسے کہ آگے انشاءاللہ استعمال میں آئے گا۔ اب جب سورہ قصص میں یا دوسری جگہ پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جاؤ اب جا کے فرعون سے بات کرو اور ان کو میرا پیغام دو، تو یہ سورہ القصص میں آیت نمبر 35 میں انہوں نے یہ کہا کہ میرے بھائی جو ہارون ہیں ان کو میرے ساتھ مقرر کرو، ان کو بھی آپ میرے ساتھ میرا مددگار بنا دیں، اور آپ ان کو بھی میرا وزیر بنا دو، جیسے فرمایا کہ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، کہ میرا بوجھ اٹھانے والا وزیر، یعنی کہ میرا جو وزر ہے، بوجھ اٹھانے والا میرا، وہ کوئی بنا دے۔ اور پھر آگے نام بھی بتا دیا کہ اس کی میں سفارش کر رہا ہوں کہ ہارون اخی، جو میرا بھائی ہے، اس کو۔ اور اس کی جب آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے تھے تو آپ نے اس کی یہ دلیل بھی دی کہ ہوا افصح منی لسانا، کہ وہ the most eloquent than me۔ تو اس میں یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ نہیں تھا کہ آپ کے اندر کوئی لکنت تھی، بلکہ آپ بھی فصیح تھے، لیکن آپ سمجھتے تھے کہ وہ میرے سے زیادہ ایکسپریسو ہے، میرے سے زیادہ جو ہے، کیونکہ فرعون کے جب وہ بات کرنے گئے تو اس نے پہلے ہی جو ہے نا اپنی قوم کو، سورہ زخرف میں ہے، اس نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ جو آدمی جو تم میرے پاس کہہ رہے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، خدا کا میں نبی ہوں، پروفٹ ہوں، رسول ہوں، اس کی تو زبان میں وہ فصاحت و بلاغت ہی نہیں ہے، جو اپنے زوم میں اپنے سمجھا بیٹھا تھا۔ چنانچہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں، سورہ زخرف میں اس نے یہ بڑا اعتراض کیا تھا، 12 نمبر 25 میں ہونا چاہیے۔ شورا، یہ جو سورہ شورا کی بات کر رہے تھے نا میں، جو ابھی ایک وہ یہ ہے، یہ جو آگ سے نکل، یہ دیکھیں وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تو بستیوں کی ماں کو جو اس کے ارد گرد ہیں ڈرائے۔ پہلے تھا عربی قرآن وہی نازل کیا تھے، اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر، اگر عربی زبان میں قرآن اتارا تھا تو وہ ام القرآ میں وہ یہ لوگ سمجھتے تھے، بولتے تھے، تبھی تو وہ میں کہا گیا، یہ نہیں کہا کہ وہی اتاری اور ام القرآ کو جا کے ڈراؤ، عربی میں کلام اتارا، وہی اتاری تاکہ تو بستیوں کی ماں کو ڈرائے۔ مراد ہے کہ باقی ساری جو بستیاں دائیں بائیں وہ اس کی بیٹیاں ہیں، اور پھر یہ بیٹیوں کا دائرہ وسیع سے وسیع تک جو ہے وہ ہوتا چلا گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد باقی جو ہے شہر بچے ہوئے، بیٹے بیٹیاں مل کے تو یہ بن گیا۔ اسی طرح زبانوں کا معاملہ، سورہ زخرف کی بات کر رہے تھے کہ جس میں اس نے یہ کہا، یہ دیکھیں یہ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، کہ فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا، اپنے ڈائلاگ کیا، اور اس میں یہ کہا، یہ دیکھیں ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبين، حقیقت یہ ہے کہ میں اس شخص سے بہتر ہوں جو بالکل بے حیثیت ہے، میں بادشاہ ہوں اور یہ جو ہے ہمارے گھر میں پلا بڑا ہے، اور اظہار بیان کی بھی طاقت نہیں رکھتا، ولا یکاد یبین، یعنی کہ مبین نہیں ہے، یہ بندہ مبین نہیں ہے، اس میں وہ فصاحت و بلاغت جو ایک مطلب
اس نے اپنے مقابل کے اوپر یہ جو ہے نا وہ بات بیان کی، یہ چیز ہے، اور بھی اس نے نا اس طرح کے اعتراضات کیے۔ پوائنٹ یہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہارون میرے سے زیادہ جو ہے وہ ایلوکینٹ ہے، تو اپنے فصیح ہونے کا، کیونکہ افصح جیسے آپ کہتے ہیں کبیر ہے، اور اس کا جو وزن آتا ہے افل کے اوپر اکبر آتا ہے، اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبیر سے اگر کبیر ہوگا تو اکبر اسی وقت ہوگا کہ اس کی جب کوئی ایک چیز جو ہے وہ ایک کم درجے کی یا تب بھی سپرلیٹو ڈگری آئے گی نا، کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ تفصیل اس کے اندر تب بھی آئے گی جب اس کا کسی کی چیز کے ساتھ موازنہ کیا جا رہا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فصیح و بلیغ تھے، لیکن جو رسالت اور تکلم کے لیے جو اعتماد اور جو ایک وہ چیز ان کو چاہیے تھی، جس طرح وہ گمان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسا مجھے ہو کہ میں بلا جھجک وہاں پہ جا کے بات کروں، اس انداز میں حضرت ہارون تو ان سے 3 سال بڑے تھے، ایک لحاظ سے ان کا دنیاوی تجربہ بھی زیادہ تھا، تو انہوں نے یہ ان کو کہا کہ وہ میرے سے زیادہ ایلوکینٹ ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ حضرت ہارون کو نبی بنا دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا سورہ صافات میں کہ ہم نے ان دونوں کو کتاب مستبین دی، وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہدیناہما، ان دونوں کو، اور بھی ان کا ذکر آتا ہے جہاں پہ دونوں بھائیوں کا ذکر آتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں حضرت ہارون نے کوئی بھی فرعون کے دربار میں جا کے بات نہیں کی، جب بھی ڈائیلاگ کی بات ہوئی ہے، اس سے بات ہوئی ہے، ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کی۔ چنانچہ یہ جو رب اشرح لی صدری ویسر لی والی آیت سورۃ طٰہٰ، اسی رکوع نمبر 2 میں آپ جا کے آگے دیکھیں کہ اس سے جو ڈائیلاگ ہو رہا ہے، جو بات ہو رہی ہے، وہ مختلف ایک بات کرتا ہے، آپ اس کا مدلل انداز میں جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں، اور وہاں پہ اس نے بالکل اس قسم کا یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس جو ہے اظہار بیان کی طاقت نہیں، بلکہ وہ مروب ہوتا ہے، اور آگے پھر سارا وہ میجیشین جادوگروں کا معاملہ آتا ہے۔ تو اس کا یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی، یہ ساری دعا آپ کی قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فصاحت و بلاغت میں ترقی بھی دی، آپ نے رسالت کے پیغام کو اچھی طرح جو ہے وہ ان کے سامنے ادا کیا، اس کو لاجواب کیا، اور پھر جو ہے اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا کیے تھے، بینات عطا کی تھی، وہ جو جادوگر تھے، ساحر جو ہے وہ بھی ایمان لائے، اور رب العالمین انہوں نے کہا تھا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کے رب پر، اور ایک جگہ پہ موسیٰ کا پہلے ذکر ہے، پھر ہارون، کہ ان کے اوپر ہم ایمان لائے۔ تو یہ بات جو ہے اس کا تیسرا استعمال۔ چوتھا استعمال یہ ہے کہ لسان جو ہے نیک شہرت کو بھی کہتے ہیں، ثنائے جمیل کو بھی کہتے ہیں، خبر کو بھی کہتے ہیں، اطلاع کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھیں ابو الانبیاء، بڑی عزت احترام کا، بلینز لوگ ان کا نام، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا نام لیتے ہیں، تو انہوں نے یہ دعا کی تھی سورہ الشعراء میں پارٹ 19 میں اس کا ذکر ہے، جس میں آپ فرمایا کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، کہ میرے لیے ایک نیک شہرت والی، ثنائے جمیل والی جو ہے وہ میرے لیے ایسے لوگ آئیں جو میرا ذکر خیر کریں، اور اس قابل مجھے بنا دے کہ لوگ میرا ذکر خیر کریں۔ سورہ یہ القصص جو ہے یہ غلطی سے یہاں پہ آ گیا، یہ سورہ شعراء کی آیت ہے، یہ میں ٹھیک کر دوں گا۔ سورہ شعراء کی دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ شعراء میں یہاں کے یہ آیت نمبر یہاں پہ ہے پارٹ 19، پارٹ 19 کیا بیان چاہیے، یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ انہوں نے یہ دعا کی حضرت ابراہیم، اوپر آتا ہے یہ دیکھیں سورہ شعراء، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، صدق علیہ کہہ دیا تھا،
وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے لیے آخرین میں سچ کہنے والی زبان مقدر کر دے، یعنی کہ میرے بارے میں سچی بات کہیں، میری یعنی کہ لسان صدقن تعریفی زبان، سچ کہنے والا بھی ہے، لیکن یعنی کہ ایمان اس کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے سچی زبان کا۔ لیکن اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر سورہ سورہ شعراء یہ دیکھیں، لسان صدقن ہمیشہ قائم رہنے والی تعریف، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ قائم رہنے والی تعریف، لسان صدقن کا ترجمہ تفسیر صغیر میں یہ فرمایا گیا ہے، بعد میں آنے والے تو آخرین ہو گئے نا، تو لسان صدقن ہمیشہ قائم رہنے والی تعریف، یہ ہے اس کا جو میں بات کر رہا تھا۔ لسان کے استعمالات مختلف آیات میں، کبھی یہ السنتہم آیا ہے، السنتکم بھی آیا ہے، بِأَلْسِنَةٍ بِأَلْسِنَتِكُمْ تو السنہ کے لفظ بھی جو ہے وہ بھی آیا، اور لسان کا بھی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک، اب آخر میں عربی زبان کے جو محاورات میں اس کے چند استعمالات بیان کر کے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ ہم اردو میں بھی عام طور پہ کہتے ہیں کہ زبان حال سے یہ بات، یہ زمانہ زبان حال سے، یا یہ بات انسان اپنے زبان حال سے یہ بات کر رہا ہے، یا زبان حال سے یہ عیاں ہے۔ تو لسان الحال عربی کا محاورہ ہے جو انسان کے ظاہر پر دلالت کرے، کوئی بات ہو تو لسان الحال، یہ جو ہمارا اس وقت پوزیشن ہے، یا یہ اس وقت، اس کو لسان الحال، ظاہری جو ظاہر کے اوپر دلالت کرے جو چیز، اس کو لسان الحال۔ لسان النار، آگ کا شعلہ، یعنی لسان ایک ایسا ہے کہ ہر چیز کی جو کام کرنے کی یا جو چیز اس سے ظاہر ہو رہی ہو، کوئی اچھی بری، اس کو لسان کہا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ لسان النار، تو مراد یہی ہے کہ آگ کا شعلہ جب وہ اپنے پورا اچھی طرح نمایاں ہو، اور اس کا اپنا جو مقصد ہے وہ پورا کر رہا ہو، تو وہ لسان الصدق جو ہے ذکر جمیل، خوبصورت تذکرہ، اس کا تو قرآن کریم کے حوالے سے ذکر ہو گیا۔ لسان الحکومہ، حکومت کے ترجمان کو کہا جاتا ہے۔ ترجمان جیسے ایک ہوتا ہے کہ جس کو عام طور پر ہر گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو بیان کرتا ہے اس کے سارے معاملات کو، تو لسان الحکومہ۔ اور لسان کی جو دو کے لیے لسانین، لسانین، تو ذل لسانین منافق کو، دھوکہ باز، دو رخا، دو زبانوں والا، ادھر بات کچھ کرے ادھر کچھ کرے، اس کو ذل لسانین کہا جاتا ہے کہ دو زبانوں والا۔ اور یہ بھی عربی کا محاورہ کسی کو اگر طویل اللسان، تو فحش کلام کرنے والا، بے تکی باتیں کرنے والا، اور لغویات کلام جو جس کے ہوں، یعنی کہ کوئی معین بات نہیں بلکہ طویل اللسان، یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ تو یہ 6 اور بھی ہیں لیکن یہ زیادہ مشہور ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ عربی زبان میں جو قرآن کریم میں 4 استعمالات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے، اور اس سے جو قرآن کریم کی عربی زبان ہے اس کے اوپر بھی روشنی پڑتی ہے۔ باقی یہ جو کتاب ہے اس کا مطالعہ آپ کریں، یہ کتاب ایزیلی PDF میں دستیاب ہے، اور میں ادھر وہاں پہ جو گروپ ہے ٹیلی گرام کا، وہاں پہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا، اور وہاں سے پڑھیں۔ اور یہ چونکہ اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہوا اردو میں، تو اگر اس کو 2-3 دفعہ اچھی طرح پڑھیں تو بہت حیرت انگیز معلومات ہیں، اور بڑے فصیح و بلیغ انداز میں بیان کی گئی۔ تو کلاس کو اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔